ذرا سوچئے، اگر وہی شخص جس کے لیے ایک لڑکی نے اپنی عزت وفاداری اپنی پوری زندگی قربان کر دی ہو اسی کے قتل کا حکم دے دے تو کیا گزرے گی؟ آنے والی قسط میں سیراب خان کا خوفناک چہرہ سب کے سامنے آنے والا ہے، جسے دیکھ کر ہر کوئی حیران رہ جائے گا۔ ایک طرف برسوں پرانا قتل بے نقاب ہونے والا ہے تو دوسری طرف ایک اور بے گناہ زندگی خطرے میں ہے، لیکن اس بار قسمت ایک ایسا کھیل کھیلنے والی ہے کہ قاتل خود اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں پھنس سکتا ہے۔ آخر کیا ہونے والا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ سیراب خان نے بھی اپنے گناہوں پر پردہ ڈالنے کے لیے ایسا سنگین الزام لگایا، اس نے سب کے سامنے سربلند اور زرگمالہ کے کردار پر کیچڑ اچھالتے ہوئے کہا کہ شہر بانو کی موت کے اصل ذمہ دار یہی دونوں ہیں، لیکن اگلے ہی لمحے سربلند کے صبر کا بند ٹوٹ گیا، اس کی آنکھوں میں ایسا غصہ بھڑکا، آج کے بعد میں یہ بھول جاؤں گا کہ تم میرے بڑے بھائی ہو، بحیثیت ایک سردار ہونے کے ناطے تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اگر میرے یا زرگمالہ کے کردار پر انگلی اٹھائی گئی تو انجام بہت برا ہوگا۔ میں سچ کے بہت قریب پہنچ چکا ہوں، شہر بانو نے خودکشی نہیں کی تھی، اسے ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا گیا ہے، اس کا قاتل اسی حویلی میں موجود ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی سیراب خان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، پہلی بار اسے محسوس ہوا کہ اس کا برسوں سے چھپایا ہوا راز اب زیادہ دیر چھپا نہیں رہ سکے گا۔ دوسری طرف سربلند اور زرگمالہ کا شک بھی اب شیری پر گہرا ہوتا جا رہا ہے اور یہی خوف سیراب کو ایک نئی اور خطرناک سازش تیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ سیراب دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتا ہے کہ اگر اپنا راز بچانے کے لیے ایک اور جان قربان کرنی پڑی تو وہ ایک لمحہ بھی نہیں سوچے گا۔ جیسے اس نے بانو کو ہمیشہ کے لیے خاموش کیا تھا، ویسے ہی اب شیری کو بھی ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا جائے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جیسے ہی سیراب کو معلوم ہوتا ہے کہ شیری اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے، خوش ہونے کی بجائے وہ خوف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسے لگتا ہے اگر شیری زندہ رہی تو اس کے تمام راز دنیا کے سامنے آ جائیں گے۔ اسی خوف میں وہ اپنے سب سے وفادار آدمی زرگون کو حکم دیتا ہے کہ شیری کو بھی بانو کی طرح ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا جائے۔ یہ حکم سنتے ہی زرگون کے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، کیونکہ جس لڑکی کو مارنے کا حکم ملا ہے وہی اس کے دل کی برسوں پرانی خاموش محبت ہے۔ وہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ سوچتا ہے یہ طاقتور لوگ اپنے مطلب کے لیے دوسروں کی زندگیاں استعمال کرتے ہیں اور جب مطلب پورا ہو جائے تو انہیں مٹانے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگاتے۔ آخرکار زرگون اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رات کی تاریکی میں چپکے سے شیری کے کمرے میں پہنچ جاتا ہے۔ شیری اسے دیکھتے ہی گھبرا جاتی ہے اور غصے سے کہتی ہے تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اگر سیراب خان نے دیکھ لیا تو تم زندہ نہیں بچو گے۔ زرگون کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ دھیمی مگر مضبوط آواز میں کہتا ہے میں اپنی جان بچانے نہیں تمہاری جان بچانے آیا ہوں۔ شیری حیرت سے پوچھتی ہے مجھے اس سے خطرہ ہو سکتا ہے جب سیراب خان میرے ساتھ ہے؟ زرگون کا جواب سنتے ہی شیری کی دنیا اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے خطرہ کسی اور سے نہیں، خود سیراب خان سے ہے۔ تم ان کے بچے کی ماں بننے والی ہو، لیکن اب وہ تمہیں اپنی سب سے بڑی کمزوری سمجھنے لگے ہیں۔ انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ شیری ہمارے اب کسی کام کی نہیں ہے، اس کو ختم کر دو۔ یہ سنتے ہی شیری کے ہاتھ کانپنے لگتے ہیں، اس کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے ہیں۔ وہ ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہتی ہے نہیں یہ نہیں ہو سکتا، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، انہوں نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، میں نے ان کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، وہ میرے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ زرگون درد بھرے لہجے میں جواب دیتا ہے وہ محبت نہیں تھی شیری، تم صرف ان کے مقصد کا ایک ذریعہ تھی، اب ان کا مقصد پورا ہو چکا ہے، اس لیے وہ تمہیں بھی راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ شیری فوراً سیراب کو فون کرنے لگتی ہے مگر زرگون اس کا ہاتھ روک لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے ایسا مت کرو، وہ تمہاری بات سننے کی بجائے تم پر ہی الزام لگا دے گا۔ اسی لمحے پہلی بار شیری کو زرگون کی آنکھوں میں بے لوث محبت دکھائی دیتی ہے۔ وہ روتے ہوئے پوچھتی ہے آخر تم میری خاطر اپنی جان کیوں خطرے میں ڈال رہے ہو؟ زرگون دھیرے سے جواب دیتا ہے کیونکہ میں تم سے آج سے نہیں بچپن سے محبت کرتا ہوں، اگر آج تمہیں نہ بچایا تو ساری زندگی خود کو کبھی معاف نہیں کر سکوں گا۔ یہ الفاظ سن کر شیری کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے کہ جس شخص کو وہ اپنی دنیا سمجھتی تھی وہی اس کا سب سے بڑا دشمن نکلا اور